السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی قسم 3 لوگوں کی کبھی مغفرت نہیں ہوگی۔ محترم بزرگوں اور پیاری میری بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے تاکہ جمعے کا خطبہ دیں۔ آپ اپنے ممبر پر خطبہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا ممبر 3 سیڑھیوں پر مشتمل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر والی سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خلافت کا دور آیا تو انہوں نے سوچا کہ سب سے اوپر والی سیڑھی پر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں دوسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے سوچا کہ میرے لیے تو اس دوسری سیڑھی پر بھی کھڑے ہو کر خطبہ دینا ادب کے خلاف ہے، جس پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے خلافت کے زمانے میں تیسری اور آخری سیڑھی پر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ معلوم چلا آ رہا ہے کہ خطبہ پڑھنے والے تیسری سیڑھی پر خطبہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ اس دن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کوئی نہیں مانگی، لیکن تینوں سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہوئے 3 بار آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے جواب دیا کہ جب میں ممبر پر چڑھنے کے لیے آیا اور پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے۔ انہوں نے ایک دعا کی اور میں نے اس دعا پر آمین کہا۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت انہوں نے دوسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے تیسری دعا کی، میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ ان دعاؤں کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دعا مانگنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور جمعے کا دن خطبے کا وقت مقام میں مسجد نبوی کی اس دعا کی قبولیت میں کسی بھی انسان کو شک نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ مگر ڈرنے کی بات یہ ہے کہ یہ دعا ہر حقیقت بد دعا تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ وہ بد دعا کیا تھی؟ پہلی، جس وقت حضور نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی، اس کی ناک مٹی میں بھر جائے، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا۔ یعنی کہ جس شخص کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہوں اور اس کے لیے جنت حاصل کرنا آسان ہو، کیونکہ اگر وہ ایک قدم بھی ماں باپ کی خدمت میں اٹھا لے گا اور ان کے دل کو خوش کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کوئی شخص ایک بار محبت کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھ لے تو اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسی لیے جب ایک نگاہ ڈالنے کا یہ ثواب ہے تو ان کی خدمت اور اطاعت کرنے کا کیا اجر و ثواب ہوگا؟ اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ اور ماں باپ انسان کی دنیا و آخرت کو
کامیابی اور بہترین کی ضامن ہیں، اور ماں باپ کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو ذرا خوش کر دو تو وہ تمہیں ڈھیروں دعائیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کر کے جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے، لیکن جس شخص نے ماں باپ کو ان کے بڑھاپے کی حالت میں پانے کے باوجود اپنی مغفرت کا سامان نہیں کیا، وہ شخص برباد ہو جائے گا۔ دوسری، پھر جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی: اس شخص کی ناک مٹی سے بھر جائے، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے مگر اس نے آپ پر درود نہیں بھیجا۔ ظاہر سی بات ہے، اس کائنات میں ایک ایمان والے کے لیے نبی کریم سے بڑا محسن اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پوری انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا محسن کوئی پیدا نہیں ہوا۔ آپ قربانیاں دے کر، تنگ دستی اور فاقے اٹھا کر، تنگیوں اور مصیبتیں جھیل کر، لڑائی لڑ کر ہمارے لیے ایمان کی دولت چھوڑ گئے۔ اب تمہارے دل میں اس احسان کا اتنا بھی احساس نہ ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر آپ ان پر درود نہ بھیجیں۔ یہ کتنی بڑی ناشکری اور احسان فراموشی ہے جس پر جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی کریم نے آمین کہا۔ دوستو، درود پڑھنے میں کبھی کنجوسی نہ کریں۔ درود شریف کا کوئی بھی جملہ پڑھ لینے سے یہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں سے ایک درود ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کا یہ معلوم رہا ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتے ہیں۔ الحمدللہ، اب بھی یہ معلوم ظاہر ہے، اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے بھی یہ فریضہ ادا ہوتا جاتا ہے۔ البتہ ہمارے یہاں ایک رواج چل پڑا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شارٹ فارم لوگ بولنے میں اور لکھنے میں کرتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ یہ سارا بخل کیا ہے؟ حضور کے ساتھ ایسا کرنا صحیح ہے؟ یہ چھوڑنے دینے کے قابل ہیں؟ اس کے بجائے بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی پورا صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرنا چاہیے، ورنہ اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں ہم اس بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں۔ نمبر 3، جب تیسری سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی کہ اس شخص کی ناک مٹی سے بھر جائے، یعنی وہ شخص تباہ ہو جائے جس پر پورا رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اسی لیے آج کا دن ڈرنے کا ہے، اس بات سے کہ خدا نہ کرے کہیں ہم اس حدیث کی وعید کے اندر نہ آ جائیں کہ سارا رمضان گزر جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا لیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ تمہارے گناہ دھونے کے لیے اور تمہارے میل کچیلے صاف کرنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کے تالاب میں ڈبو کر صاف کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس مہینے میں مغفرت کرانا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ساری رات اللہ کا منادی آواز لگا رہا تھا کہ کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں گرفتار جس کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو میں دور کروں۔ رات بھر اللہ کا منادی یہ آوازیں لگا رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم روزے رکھ لوگے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، تراویح کی پابندی کر لوگے تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، کسی اللہ کے بندے کو افتقار کرا دو گے تو اس پر تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ جو روزہ تم نے رکھا ہے اس کے لمحے لمحے پر عبادت لکھی جا رہی ہے اور تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تو تمہاری مغفرت کے لیے اتنے بہانے بنا رکھے تھے، اسی لیے مغفرت حاصل کرنے کا اس سے زیادہ اچھا موقع نہیں تھا۔ جس نے یہ موقع بھی گنوا دیا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی، اسی لیے یہ ڈرنے کا دن ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھو کہ انشاءاللہ ہم اس بد دعا میں شامل نہیں۔ جب اس ذات نے روزے رکھنے کی توفیق بخشی اور یہ وعدہ فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا
تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری بھی مغفرت فرما دیں گے۔ البتہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ضرور ڈرتے رہو، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جب مسلمان سارے مہینے روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کے بعد عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں پر فخر فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تم تو کہتے تھے کہ آدم کی اولاد زمین پر جا کر فساد مچائے گی۔ آج اس آدم کی اولاد تو عیدگاہ کے میدان میں دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ ایک مزدور جس نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہو، اس کو کیا صلہ ملنا چاہیے؟ تو جواب میں فرشتے فرماتے ہیں، اے اللہ، جس مزدور نے اپنا کام پورا کیا ہو اس کا بدلہ یہ ہے کہ دے دی جائے، اس کی پوری مزدوری کمی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بندے جو میرے سامنے ہیں، ان پر رمضان میں جو فریضہ عائد کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ اب یہ مجھے پکارنے کے لیے عیدگاہ میں جمع ہوئے ہیں اور مجھے یہ دعا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میں اپنی عزت و جلال کی، اپنی بادشاہت اور اپنے کرم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے دن میں ان سب کی دعائیں قبول کروں گا اور ان کو عیدگاہ کے میدان سے اس طرح واپس بھیجوں گا کہ ان سب کی مغفرت ہو چکی ہوگی اور ان کی برائیوں کو بھی بھلائیوں سے بدل دوں گا۔ اگر عیدگاہ کے میدان میں بلا کر نوازنا مقصد نہ ہوتا، ہماری اور آپ کی مغفرت کرنا مقصد نہ ہوتا، تو پھر رمضان میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق ہی کیوں دیتے؟ مسجد میں آنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق ہی کیوں دیتے؟ جب انہوں نے ان عبادتوں کی توفیق دی ہے تو ان کی رحمت سے امید ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے، مغفرت کا ارادہ فرمایا ہے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہماری مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں اور ہم اس فکر میں لگے ہوئے ہوں کہ کسی طرح اور گناہوں کو بڑھا لیں۔ اسی لیے ہم تو گناہ پر لگے ہوئے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں مغفرت نہیں چاہیے۔ اسی لیے جیسے ہی عید کا دن آیا، بس گناہوں کا سیلاب امڑ آیا۔ اللہ کا کوئی خیال، نہ اللہ کے رسول کی کوئی فکر، نہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کوئی احساس۔ اس عید کے دن گناہوں پر گناہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جا رہی ہیں۔ گانا بجانا جو کافروں کا خوشیاں منانے کا طریقہ تھا، وہ ہم نے اختیار کر لیا ہے۔ عورتوں نے بے پردگی اور بے حجابی اختیار کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم کی خلاف ورزی کر کے عید کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی عید ہے؟ یہ تو مغفرت کا ارادہ فرما رہے ہیں، لیکن ہم نے گناہ کر کے جہنم میں جانے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔